یہ ایک لڑکی کی آپ بیتی کہانی ہے۔ ان کی اجازت سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے۔ والدین کی اکلوتی بیٹی ذرا نازو سی پلی ہوئی۔ ابو شروع سے ہی کہتے تھے کہ ایسے لاڈ پیار نہ کیا کرو، اس سے کہ جو کل اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے، لیکن امی اپنی ناک کے نیچے ساری ضدیں پوری کیا کرتی تھی اور ابو کو خبر نہ ہوتی۔ جس کام کو ابو منع کرتے امی خاموشی سے اجازت دے دیتی اور میں کر لیتی۔ انٹر کے بعد شادی ہو گئی۔ 20 سال کی عمر میں اچھا پڑھا لکھا رشتہ تھا، کھاتا کماتا۔ ابو نے چھان بین کر کے بیاہ دیا۔ امی راضی نہیں تھی کہ ابھی اور اچھے رشتے آئیں گے، ذرا انتظار کریں۔ پھر ابو نے خاندان کے بڑوں کو شامل کر کے امی کو منوا لیا اور پھر میری بھی رضا تھی کہ چلو لڑکا پیسے والا بھی ہے اور ہینڈسم بھی ہے۔ میں چونکہ بہت نازوں میں پلی تھی تو برداشت بہت کم تھی، تربیت کسی قسم کی کچھ تھی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی باتیں امی کو بتانے شروع کر دیں۔ ذرا سی باتیں شکایت کی صورت میں بتانے لگی۔ امی چونکہ خود یہ کام کرتی رہی تھی، اس لیے مزے لے کر سنتی اور پھر الٹے سیدھے مشورے دیتی۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا بھی ہو گیا، لیکن میرا یہی حال رہا۔ 1-2 بار میاں نے سختی کرنے کی کوشش کی تو میں بیماری کا ڈھونگ رچا کر میں کے چلی گئی۔ ابو نے بہت سمجھایا، سختی کی تو واپس آ گئی، لیکن عادت سے مجبور تھی، سو وہی سب کچھ غلطیاں کرتی رہیں۔ غلطیاں کر کے سینہ چوڑا کر کے بدتمیزی کرنا اور اپنی غلطی نہ ماننا۔ میاں نے بھی پیار سے سمجھا کر ہر طرح کی کوشش کی کہ میں سدھر جاؤں، لیکن اس وقت مجھے یہ شخص دنیا کا سب سے برا آدمی لگتا تھا۔ ابو نے ڈانٹ کر پیار سے ہاتھ جوڑ کر ہر طرح سمجھایا کہ بیٹا اپنا گھر آباد رکھو، ایسا نہ کرو، لیکن میری والدہ کی طرف سے ملنے والی ٹیوشن میں آخرکار وہ سیاہ دن ہی دکھا ہی دیا۔ کچھ دن سے شوہر سے ان بن چل رہی تھی، امی سے روز سبق لے رہی تھی۔ میں بس صبح ذرا سی بات میں بتنگڑ بنایا، جیسا کہ میں اکثر کیا کرتی تھی، اور 10 سال کی بھڑاس میرے میاں کے منہ سے طلاق کے 3 لفظوں کی صورت میں نکل گئی۔ میں نے کال کر کے ابو کو کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے، آ کر لے جائیں۔ اس وقت طلاق کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابو کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ ابو گھر میں آتے ہی میرے میاں سے کہنے لگے کہ اس کی طرف سے مجھے معافی مانگنے دو۔ بیٹا مجھے پتا ہے میری بیٹی کی غلطی ہے، کیونکہ ایسی لڑائیاں میں اکثر کرتی رہتی تھی۔ میرے میاں نے بہت تحمل سے ابو کو طلاق کا بتا دیا۔ ابو نے کہا مجھے رکشہ کروا دو، میں اسے گھر لے جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، آپ گاڑی میں جائیں۔ اصرار کر کے ابو سے معافی مانگ کر گاڑی ڈرائیور کے ساتھ ہمیں چھوڑنے کے لیے بھیج دی۔ ابو گاڑی میں بالکل خاموش رہے۔ گھر میں آتے ہی امی سے کہا، لو تمہاری بیٹی کو چلا مل گیا ہے، اس کے کیے کا اب تمہیں بھی یہ انعام ملنا چاہیے، اور امی کو بھی اسی وقت طلاق دے دی۔ مجھے نہیں پتا کہ ابو نے غلط کیا یا صحیح کیا، لیکن ابو کی حالت ایسی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو طلاق مبارک۔ اب ساتھ بیٹھ کر عدت کرنا۔ ابو نے اسی وقت باقاعدہ تالیاں بجا کر کہا، شاید وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ ابو یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ پھر 4 دن ہو گئے، ابو واپس نہیں آئے۔ ہم ڈھونڈتے رہے، کہاں کی عدت اور کیسی عدت، بس ابو کو ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملے۔ خاندان والوں کی باتیں الگ اور ابو کی گمشدگی الگ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 5ویں دن جمعے کی نماز کے وقت میرے موبائل پر تایا زاد کی کال آئی کہ چچا مل گئے ہیں، میں گھر لا رہا ہوں ان کو۔ میری کچھ سانس میں سانس آئی۔ ابو آئے تو مگر عیدی کی ایمبولینس میں کفن میں لپٹے ہوئے۔ 5 دن ہو گئے۔ 5 دن ابو کہاں رہے نہیں معلوم، بس عیدی والوں کا کہنا تھا کہ یہ صاحب فٹ پاتھ پر پڑے ملے تھے، نہ کوئی زخم نہ چوٹ کا نشان۔ ابو کا دل بند ہونے سے ان کی موت ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے عثمان صاحب کے ان کا دل میں نے اور امی نے مل کر بند کیا ہے۔ اس 36 سالہ لڑکی کا یہ جملہ میرے دل میں گھونسے کی طرح لگا۔ پھر کہتی ہے کہ ابو نے ہمارے لیے گھر چھوڑا، جو کہ وہ پہلے ہی امی کے نام کر چکے تھے۔ اوپر والا پورشن ہم نے کرائے پر اٹھا دیا۔ ابو کی پینشن بھی آتی ہے، کس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سفید پوشی میں اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔ ددیال والے ہم سے ملتے نہیں، کہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے بھائی کی موت کا سبب ہو۔ میرے 3 میں سے 2 بڑے بچے اپنی مرضی سے اپنے باپ کے پاس جا چکے ہیں، باقاعدہ لڑ کر گئے ہیں، ملنے بھی نہیں آتے۔ چھوٹے والا ابھی 3 سال کا ہے تو وہ میرے پاس ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ بھی چلا جائے گا۔ امی ابھی تک ویسی ہیں، ابو کو بہت کوستی ہیں۔ اب میری اور امی کے گمسان کے مار کے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ابو نے آپ کو پہلے ہی طلاق دے دی ہوتی تو آج مجھے طلاق نہ ہوتی۔ کھانے پینے تو سب ملتا ہے، رہنے کو سر پر چھت ہے، مگر اب سکون نہیں ہے۔ ابو کا چہرہ دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ اپنا شوہر بھی یاد آتا ہے، وہ برا نہیں تھا، میری طبیعت بری تھی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ساری غلطی امی کی کیوں بتا رہی ہوں۔ میں تو بالغ تھی، سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی، آخر کیوں امی کی باتوں میں آ گئی۔ آپ بتائیں، جس لڑکی کی تربیت ہی ایسی ہو۔ میں نے ساری زندگی امی کو نانی سے یہی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ بس نانی یہ کہتی تھی، دیکھو کچھ بھی ہو جائے طلاق مت لینا، تو امی طلاق کی نوبت نہیں آنے دیتی تھی۔ کچھ ابو بھی چپ ہو جاتے تھے۔ ہر کسی کے صبر کا پیمانہ ایک نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نیک فطرت تھے، لیکن بس اس دن ان کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے ان کو اس حد تک پریشان کیا کہ آخر نوبت یہاں تک آ گئی۔ امی یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہی غلط شخص سے ہوئی ہے۔ بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اچھائی بھی برائی ہی لگتی تھی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اب مجھے نیند نہیں آتی۔ میں 24 میں سے بمشکل 2 گھنٹے سو پاتی ہوں۔ آپ بتائیں، ابو کی جان لے کر اور اپنا گھر تباہ کر کے مجھے نیند آنی چاہیے؟ اس آپ بیٹی کو آپ سب کے سامنے رکھنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ تربیت پر کام کریں۔
اور بہت زیادہ کریں. عورت بطور ماں گیم چینجر بن سکتی ہے. عورت بطور ماں گیم چینجر بن سکتی ہے. کون غلط ہے کون صحیح اس بحث میں جانے کی بجائے تربیت اولاد اور خود اپنا احتساب کریں. اولاد کے سامنے ہر وقت رونے مت روئیں. مظلوم بننے کی سوچ سے باہر آ جائیں اور شادی شدہ بیٹیوں پر رحم کریں. ان کے کچن میں بیڈ روم میں ان کے ذہن میں گھسنے کی کوشش نہ کریں. بیٹیوں کو بھڑکانے کی پالیسی ختم کر دیں. ماں کی بہت زیادہ مداخلت بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کا اہم سبب بنتی ہے. آپ نہایت سلجھی ہوئی باشعور خواتین ہیں, اس لیے مجھے امید ہے کہ کسی بھی قسم کی فیمینزم کا چشمہ لگائے بغیر اس ویڈیو کو سن کر آپ سبق حاصل کر سکیں گی. شکریہ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں.